سر ولایت کیا ہے اور ولایت کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ولایت کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ولایت کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے حساب سے کیا مطلب ہے، واٹ از دا میننگ آف ولایت پہ بحث ہونی چاہیے کہ ولایت سے مراد کیا ہے۔ ولایت سے مراد سرپرستی ہے، اولویت ہے کہ یعنی ایک شخص کسی چیز پر حق رکھتا ہو تو اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس چیز کا والی ہے، ولایت رکھتا ہے، اس پر مولا ہے، آقا ہے۔ ٹھیک، مثلا ہم کہتے ہیں کہ بیٹے کا ولی باپ ہے، بیٹی کا ولی باپ ہے، ولایت رکھتا ہے کچھ چیزوں میں۔ البتہ جب یہ ولایت سے مراد کیا ہے، ولایت سے مراد سرپرستی ہے، لیکن جب ہم الہی شخصیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پہ ولایت کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ ولایت ہے کس کے پاس؟ مولا حقیقی ہے کون؟ مولا حقیقی اور ولایت صرف اور صرف خداوند عالم کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پوری دنیا کا، پوری کائنات کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ صرف خدا ہے، تو اسی کو حق حاصل ہے کہ وہ دنیا کا مالک، چونکہ دنیا کا مالک ہے، ولی بھی دنیا کا وہی ہے۔ اللہ مولاکم، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، قرآن کی آیت ہے، اللہ مولاکم، خدا تمہارا مولا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ آغا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کا مولا ہے، ولایت جو ہے وہ خدا رکھتا ہے، تو پھر جو ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے پاس ولایت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ، یا جو ہے وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے پاس غدیر کا خطبہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ آپس میں تضاد نہیں رکھتے؟ ظاہری طور پہ تضاد ہے کہ وہ بھی مولا یہ بھی مولا، تو کیا فرق کیا ہے ان کی ولایت میں ان کی ولایت میں؟ فرق یہ ہے کہ خدا کو کسی نے ولایت دی نہیں ہے، اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کے پاس ولایت ہے۔ خدا کی ذات ایسی ہے کہ وہ مالک ہے، کسی اور نے اس کو لا کر ملکیت نہیں دی ہے دنیا کی، بلکہ کیونکہ وہ خالق ہے، دنیا کو، کائنات کو اس نے خلق کیا ہے، تو پس تصرف پوری دنیا پہ، پوری کائنات پہ خداوند عالم کی ذات رکھتی ہے۔ خداوند عالم کی ہی ذات ہے جو حق رکھتی ہے کہ وہ حکومت کرے، اس کا حکم ہو، اس کا قانون ہو۔ پھر خداوند عالم سید المرسلین کو، خاتم النبیین کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولایت دیتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی اتھارٹی دیتا ہے اپنی مخلوقات پر کہ اے رسول جائیے، آپ ہدایت کیجئے، ہدایت کے لیے حکم ضروری ہے، ہدایت کے لیے قانون ضروری ہے، آپ میرے نمائندے بن کر، خدا کے نمائندے بن کے، خدا کے رسول و پیغمبر بن کر ولایت لے کر لوگوں کی، بشریت کی حفاظت کیجیے اور ان کو ان کے حقیقی مقصد تک پہنچائیے کہ وہ خود خدا ہے۔ حقیقی مقصد ہم سب کا کون ہے؟ خود خدا ہے۔ پھر تاریخی شواہد موجود ہیں، کوئی شک نہیں کر سکتا ان میں، ہر کتاب میں متواترات کے اعتبار سے ملتا ہے، چاہے وہ سنی کتب ہوں، چاہے وہ شیعی کتب ہوں، چاہے وہ ویسٹرن جو ہسٹوریکل بکس ہیں اس میں ہو، سب میں موجود ہے کہ غدیر خم کا منبر اور غدیر خم کا سما سجتا ہے، اور آیت نازل ہوتی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکم۔ قرآن کی لہن یہاں پہ عجیب ہے۔ قرآن کی لہن کیا ہے کہ اے رسول ابلاغ کر دیجئے، تبلیغ کر دیجئے اس چیز کی جو آپ پر پہلے سے انزل الیکم، نازل ہو چکا ہے۔ کوئی چیز ہے، کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے رسول اکرم پر کوئی چیز، کوئی پیغام نازل ہوا ہے جو ابھی تک رسول اکرم نے روک کے رکھا ہوا ہے، بیان نہیں کیا۔ صراحت کے ساتھ رسول کو مخاطب کرتے ہوئے، کبھی جب خداوند عالم، خدا جب چاہتا ہے کہ رسول سے محبت میں بات کرے، اپنی محبت دکھائے، تو کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا فرما رہا ہے؟ خدا کیا کہتا ہے کہ
یا ایھا الرسول، اے رسول، اے وہ شخص، وہ نمائندے، وہ میرے نمائندے جن کا کام یہ ہے کہ وہ رسالت رکھتے ہیں، میرا پیغام پہنچاتے ہیں لوگوں کو، جائیے آپ فرما دیجئے وہ پیغام جو آپ تک دے چکا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ممبر غدیر سجتا ہے، نعرے ولایت کی صدائیں عالم میں گونجتی ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا کی صدائیں اس عالم کو معطر کرتی ہیں، اور اس طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ سبحان اللہ۔